کیا ایک شہر کسی پورے ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ ویسے تو یہ سننے میں ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن پاکستان میں ایک جگہ ایسی ہے جس کے بارے میں ماہرین کا یہی ماننا ہے۔ جی ہاں، یہ شہر ہے گوادر۔ تو آئیے آج یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ شہر پاکستان کے مستقبل کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے۔ ذرا سوچئے، اگر گوادر اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کام کرنے لگے نا، تو یہ پاکستان کی معیشت، اس کی سیاست اور دنیا میں اس کے مقام کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ سکتا ہے۔ ایک حقیقی گیم چینجر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر گوادر میں ایسی کیا خاص بات ہے، کیوں اسے پاکستان کے مستقبل کی چابی کہا جا رہا ہے؟ چلیں اس سوال کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور اس کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، گوادر کی ساری کہانی، اس کی ساری اہمیت اس کے محل وقوع سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بحیرہ عرب کے کنارے ایک ایسی جگہ پر ہے جو اسے دنیا کے نقشے پر ایک غیر معمولی حیثیت دیتی ہے۔ گوادر صرف ایک عام ساحلی شہر نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ دنیا کے مصروف ترین اور اہم ترین تجارتی شاہراہوں کے بالکل گیٹ پر بیٹھا ہے۔ یہاں سے روزانہ عالمی تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ گزرتا ہے، جو اسے ایک اسٹریٹجک گیٹ وے بنا دیتا ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگا لیں کہ دنیا کی تقریباً 60% تیل کی تجارت اسی سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ جی، 60%۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ گوادر توانائی کی عالمی سپلائی لائن کے ایک انتہائی اہم مقام پر ہے، اور یہی چیز اسے اسٹریٹجک لحاظ سے انمول بنا دیتی ہے۔ گوادر کی اہمیت کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو ہمیں چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کو سمجھنا ہوگا۔ گوادر اس میگا پروجیکٹ کا مرکزی ستون ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ اس کا دل ہے۔ یہ وہ گیٹ وے ہے جہاں چین کا یہ تجارتی راستہ سیدھا بحیرہ عرب سے آ کر ملتا ہے۔ تو یہ سی پیک ہے کیا؟ اسے ایک ایسی ڈیل سمجھیں جس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ ایک طرف چین کو بحیرہ عرب تک ایک چھوٹا اور محفوظ راستہ ملتا ہے، تو دوسری طرف پاکستان کو اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری، نیا انفراسٹرکچر اور لاکھوں نوکریوں کے مواقع ملتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ون ون سچویشن ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اسٹریٹجک باتیں، لیکن پیسے کا کیا، معیشت کا کیا؟ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا سوچا گیا ہے، تو گوادر پاکستان کے لیے ایک معاشی انقلاب کا دروازہ کیسے کھول سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ گوادر ایک ڈیپ سی پورٹ ہے، مطلب دنیا کے سب سے بڑے جہاز یہاں آ سکتے ہیں۔ جب ایسا ہوگا تو یہ ایک بڑا ٹرانزٹ ہب بن جائے گا، اور پاکستان چین اور وسطی ایشیا کی تجارت پر ٹرانزٹ فیس سے اربوں ڈالر کما سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی مصنوعات کی برآمدات کو بھی زبردست فروغ ملے گا، اور یہاں ایک نیا صنعتی زون بھی بنے گا۔ اور یہ فائدے صرف قومی سطح تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس منصوبے کا سب سے بڑا اور براہ راست اثر خود بلوچستان کی تقدیر پر پڑ سکتا ہے۔ مقامی لوگوں کے لیے ہزاروں نئی نوکریاں، تعلیم اور صحت کی بہتر سہولیات اور ایک بہتر معیار زندگی۔ اگر مقامی لوگوں کو اس ترقی میں برابر کا حصہ دار بنایا جائے تو صوبے سے احساس محرومی کا خاتمہ بھی ممکن ہے۔ لیکن ہر بڑی کہانی کی طرح اس کی تعبیر میں بھی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اب تک تو ہم نے سب اچھی اچھی باتیں کی ہیں، اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ چیلنجز جو اس پورے خواب کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ گوادر کو دو بڑے محاذوں پر چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک تو ہیں اندرونی مسائل، جیسے سیکیورٹی کے خدشات، منصوبوں پر کام کی سست رفتار اور پانی و بجلی جیسی بنیادی سہولیات کی کمی، اور دوسری طرف ہے بیرونی دباؤ، کیونکہ کچھ عالمی اور علاقائی طاقتیں اس منصوبے کو اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھتی ہیں۔ تو اتنی ساری امیدوں اور اتنے سارے چیلنجز کے بعد سوال وہیں آ جاتا ہے، کیا گوادر ایک خواب ہے یا یہ ایک حقیقت بن سکتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کامیابی کا راستہ 4 اہم ستونوں پر کھڑا ہے: مستقل حکومتی پالیسیاں، کرپشن کا خاتمہ، مقامی آبادی کی شمولیت اور منصوبوں کی بروقت تکمیل۔ یہ سب ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہیں۔ اگر ایک بھی کڑی کمزور ہوئی تو پوری زنجیر ٹوٹ سکتی ہے اور یہ منصوبہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گوادر صرف ایک بندرگاہ کا نام نہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے، ایک ایسا موقع جو شاید صدیوں میں ایک بار ملتا ہے۔ اسے ضائع کرنے کا مطلب اپنی تقدیر سے منہ موڑنے کے مترادف ہوگا۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر گوادر کو ایک جیتی جاگتی حقیقت بنا پائے گا، یا یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ایک ادھورے خواب کی طرح یاد رکھا جائے گا؟ اس کا فیصلہ آنے والا وقت اور ہمارے اجتماعی فیصلے کریں گے۔